اگر ہم بات کریں یورپین ممالک کی تو ہمارے ذہن میں ہائی ڈیولپ اور اسٹرانگ ڈیموکریسی آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ کے زیادہ تر ممالک ترقی یافتہ اور جمہوری نظام رائج ہے۔ لیکن آج بھی یورپ میں ایک ایسا ملک بستا ہے جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے۔ وہاں ایک ڈکٹیٹر راج کرتا ہے، اور اسی ڈکٹیٹر کی وجہ سے اسے یورپ کا آخری ڈکٹیٹر ملک کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اس ڈکٹیٹر کا نام ہے الیگزینڈر لیوکاشینکو، اور اس ملک کا نام ہے بیلاروس۔ بیلاروس روس اور یوکرائن کے درمیان واقع ہے۔ 1991 میں اس ملک نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد اس ملک نے ڈیموکریٹک نظام کو اختیار کیا۔ یہ ملک یورپ کے باقی ملکوں کی طرح ڈیموکریٹک اور لبرل ہے۔ یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں اور ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ 1994 میں لیوکاشینکو اس ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ 1994 سے لے کر اب تک لیوکاشینکو ہی بیلاروس کے واحد پریزیڈنٹ ہیں۔ 1996 میں انہوں نے بیلاروس میں ایک ریفرینڈم کروایا اور اس ریفرینڈم کے ذریعے بیلاروس کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے ملک کے قانون میں تبدیلی کی۔ نئے قانون کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم کے اختیارات کو کم سے کم کر دیا اور صدر کے اختیارات کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ان اختیارات کے ذریعے انہوں نے بیلاروس کے تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اگر ہم اس ملک کی اکانومی کی بات کریں تو اس ملک کی اکانومی رشیا پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی رشیا اس کو مدد فراہم کرتا ہے اکنامیکلی۔ اور لیوکاشینکو کی حکومت میں جی ڈی پی آگے جانے کی بجائے مائنس کی طرف جا رہا ہے، اور ملک میں بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ لیوکاشینکو کا بیلاروس کے میڈیا پر پورا کنٹرول ہے۔ 97% میڈیا کوریج لیوکاشینکو کو ملتی ہے۔ وہاں پہ لیوکاشینکو کی بڑھا چڑھا کر تعریفیں کی جاتی ہیں۔ میڈیا پر لیوکاشینکو کے خلاف کسی بھی قسم کی تنقید کو آن ایئر نہیں کیا جاتا۔ میڈیا ان کو نیشنلسٹ کہتا ہے، اور اپوزیشن کے لیڈران پر فارن ایجنٹ کا ٹیگ لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف بیلاروس میں جو بھی آواز اٹھتی ہے تو طاقت کے زور پر اس آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اگست 2020 میں بیلاروس میں الیکشن ہوئے۔ لیوکاشینکو 5 ٹرم پوری کرنے کے بعد چھٹی بار ان الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ ان کے خلاف 3 لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، جن میں سے ایک پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے کو یہ کہہ کر ڈسکوالیفائی کر دیا کہ یہ 1 لاکھ سگنیچر حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تیسرا کینڈیڈیٹ ایک یوٹیوبر تھا۔ یہ بیلاروس کے مختلف علاقوں میں جاتا اور بیلاروس کی حکومت کے بارے میں لوگوں سے رائے لیتا، اور یہ لوگوں کے مسائل کی ویڈیو بناتا اور اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتا۔ اس کی وجہ سے اس کا چینل بہت زیادہ بیلاروس میں پاپولر ہونے لگ گیا۔ اس چینل کی وجہ سے یہ بندہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہو گیا بیلاروس میں، لہٰذا اس نے اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے بیلاروس کے صدر لیوکاشینکو کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسے بھی لیوکاشینکو نے جیل میں ڈال دیا۔ اس کا نام تھا تکھنووسکی۔ تکھنووسکی کو جیل میں ڈالنے کے بعد اس کی وائف نے اپنے ہسبینڈ کی الیکشن کمپین کو جاری رکھا۔ وہ جہاں بھی جلوس کرتی تو وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے، اور اس کے مقابلے میں جو لیوکاشینکو تھے ان کے جلسے میں 1000 افراد بھی بڑی مشکل سے اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ لیوکاشینکو یہ الیکشن ہار جائیں گے اور ان کے کینڈیڈیٹ تکھنووسکی یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اور اس بار ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے، اور انہوں نے تکھنووسکی کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا۔ لیکن الیکشن کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ ان الیکشن میں لیوکاشینکو پھر جیت گئے۔ الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد بیلاروس کے عوام نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ فراڈ الیکشن ہے، یہ فیئر الیکشن نہیں ہے، لہٰذا ملک میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ لیکن لیوکاشینکو نے ان مظاہرین کی بات نہ سنی اور اپنی حکومت میں مگن ہو گئے۔
फिर रोमन पर्टासविच नामी जर्नलिस्ट इनके खिलाफ उठ खड़े हुए। उनका एक चैनल था जिसमें ल्यूकाशेंको के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी और बेलारूस में बड़ी तादाद में इस चैनल को देखा जाता था। ल्यूकाशेंको ने रोमन पर्टासविच का नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसके बाद वो ग्रीस चले गए। ग्रीस से वो जहाज़ में बैठकर लिथुनिया जा रहे थे। जब इनका जहाज़ बेलारूस और लिथुनिया की सरहद के करीब पहुंचा तो ल्यूकाशेंको ने अपने MiG-25 फाइटर्स को ऑर्डर किया कि इस जहाज़ को फोर्सफुली हाईजैक किया जाए, यानी इसे लैंडिंग पर मजबूर किया जाए। अगर ये जहाज़ लैंड ना करे तो इसको तबाह कर दिया जाए। तो डर की वजह से इस जहाज़ को फोर्सफुली लैंड करवाया गया और फिर इस बंदे को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, जहां इस पे टॉर्चर किया जा रहा है। ये इंसानी तारीख का पहला वाक़या है जिसमें किसी मुल्क का सदर बराह रास्त किसी मुल्क के त्यारे की हाईजैकिंग में मुलव्वस है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ल्यूकाशेंको के इस एक्शन को स्टेट टेररिज्म का नाम दिया है। यूके और फ्रांस ने बेलारूस पर सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं कि बेलारूस के सदर ने ये काम क्यों किया और किसके कहने पर किया, क्योंकि बेलारूस तो इकनॉमिकली एक वीक कमज़ोर मुल्क है और इसकी मिलिट्री भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये काम उन्होंने रूस के सदर पुतिन के कहने पर किया है। उन्होंने बेलारूस के सदर से कहा कि आप त्यारा हाईजैक करो, आप ये काम करो, बाद की सिचुएशन मैं खुद ही संभाल लूँगा। अब रूस के सदर ल्यूकाशेंको से ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली ये जो बेलारूस है ये रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और रूस चाहता है कि बेलारूस को रूस में इमर्ज कर दिया जाए और ये काम ल्यूकाशेंको की मदद से ही मुमकिन है। अब देखते हैं फ्यूचर में रूस बेलारूस की कितनी मदद करता है और अमेरिका बेलारूस के ख़िलाफ़ क्या इक़दामात उठाता है, क्योंकि अमेरिका किसी सूरत भी बेलारूस जैसे बड़े मुल्क को रूस में इमर्ज नहीं होने देगा, चाहे ये सिचुएशन जंग की सूरत ही क्यों ना इख्तियार कर ले।